10,500 سے میں نے اپنے لائف کے کیریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میں اپنی لائف میں ایک بہت بڑا چینج لے کے آؤں. تو جاب انسان کو ڈرپوک بنا دیتی ہے. کون سی آپ کی ایسی ہیبٹ ہے جسے آپ اپنی سپر پاور سمجھتے ہیں؟ جب اللہ پہ یقین آ جاتا ہے تو آپ کو خود نہیں پتہ لگتا کہ آپ کے لیے کہاں سے دروازے کھلتے ہیں کامیابی. پروجیکٹ کا جو سکیل ہے وہ بہت ہیوی ہے سسٹمز لمیٹڈ کے پاس. اس بزنس میں کیا ہم صرف بگ اسکیل بزنسز کی بات کریں یا پھر اسمال اسکیل بزنسز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو کہ ایٹ لیسٹ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو؟ میری نظر میں وہ کوئی ایسا علم نہیں ہے, کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان محنت کے بغیر اور مشکل کے بغیر پالے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کو بزنس کرنا چاہیے آئی ٹی میں یا پھر اٹس بیٹر کہ آپ جاب کرتے رہو؟ کہ ٹیک انڈسٹری میں جو انسان اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھے گا وہ آگے نہیں چل سکتا. جتنا بڑا سوچیں گے اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف آپ جانا شروع کریں گے. کہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ میری نظر میں کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جو پیسے کے بغیر سٹارٹ ہو سکے. اپنی لائف میں نا 10 منٹ رات کو جرنل ضرور لکھیں. السلام علیکم فیم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اوپن مائک بیٹھک، جہاں ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی، بزنس کی اور ان سارے ٹاپکس کی جو آپ کی کیوریوسٹی کو اگنائٹ کرتے ہیں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ آئی ٹی انڈسٹری میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، آلموسٹ 18 to 20 ایئرس، اور انہوں نے بہت سے بگ نیمز کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں میں کام کیا انہوں نے. ہی ورک وتھ سسٹم لمیٹیڈ فار لائک 6 ایئرس ایز اے وی پی کام کیا انہوں نے وہاں پہ. اس کے علاوہ وہ آئی ڈیپ، سیف سٹی، پنجاب لینڈ ریکارڈ اس کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اور اسٹائلو بورجان جیسے میگا نیمز کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. اور سچ بات بتاؤں، ان سے بات کر کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو چلیں اپنی آج کی کنورسیشن کا آغاز کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں سر طاہور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمد للہ. سر سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. تو آج کے ہم کنورسیشن کا آغاز کرتے ہیں آپ کی جرنی سے. بتائیں کہ اس سفر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بیسکلی میں نے اپنے کیریئر کی جو کیریئر سٹارٹ کیا وہ 2007 میں جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اور ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر سے میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا. اور یورو کنسٹرکشن کمپنی تھی. اس کے اندر ایز جو میری اسٹارٹنگ سیلری تھی وہ 10,500 سے میں نے اپنے لائف کے کیریئر کا آغاز کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیکسٹ کمپنی جو میں نے جوائن کی وہ اظہار گروپ جوائن کیا ایز اے آئی ٹی مینیجر. اور اس کے بعد میڈیا ٹائمز جوائن کیا ایز اے آئی ٹی مینیجر. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ایچ کریم بخش، ان کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس تھا سسٹم پلس، وہ جوائن کیا میں نے. اور 2011 میں نے جو ہے وہ منطق سسٹم کو جوائن کیا، جس کے اندر میں نے اپنا کیریئر نیٹ ورک سے ٹوٹلی چینج کیا میں نے ای آر پی میں. اور جب میں ای آر پی والی سائڈ پہ آیا تو ایز اے کنسلٹنٹ آیا، اور میں نے جو ہے ایز اے کنسلٹنٹ بے تحاشا پروجیکٹ کیے، جس میں کھاڈی ہے، بورجان ہے، اسٹائلو ہے، ہش پپی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میزن کنسلٹنگ میں جو ہے، کیونکہ فرحان صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے، تو میں نے جو ہے پھر میزن جوائن کیا. میزن میں اراؤنڈ کوئی میں نے 4.5 سے 5 سال جاب کی ادھر. اس کے بعد پھر سسٹمز لمیٹیڈ جو ہے وہ میں نے جوائن کیا ایز اے وی پی. اور 5.5 سال میں نے سسٹمز لمیٹیڈ میں جاب کی، اور اے وی پی سے پھر وی پی تک میں گیا. بٹ اپنے کیریئر میں وی پی وہاں ہونے کے بعد، اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میں اپنی لائف میں ایک بہت بڑا چینج لے کے آؤں. تو وہ چینج لانے کے لیے مجھے جو ہے وہ سوچتا تھا کہ میں اپنی کمپنی سٹارٹ کروں. یہ میرا جو مائنڈ سیٹ تھا، یہ 2010 سے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنی کمپنی بنانی ہے. اب وہ کس طرح بننی ہے وہ نہیں مجھے آئیڈیا تھا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا میرے لیے کہ آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا
کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کے پاس جو ہیں وہ ریسورسز اس طرح نہیں ہوتے، پیسوں کے ایشوز، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے اپنی فیملی کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ایک سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ہمت، ہمت نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ وہ ہمت میں کس طرح پیدا کروں کہ جو جاب چھوڑ کے میں بزنس والی سائڈ پہ آؤں. کیونکہ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، جب انسان بزنس والی جب جاب کر رہا ہوتا ہے تو جاب انسان کو ڈر پھوک بنا دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے. ایک سیفٹی نیٹ ہوتا ہے نا وہ جو سیلری کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک انجیکشن ہے جو ہر منتھ جو ہے وہ کمپنی آپ کو لگاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کے آپ اس لیول پہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ میں کس طرح جاب چھوڑ کے اپنے بزنس والی سائڈ پہ آؤں. رائٹ. بٹ ایک دفعہ اپنے بزنس کیریئر میں کس طرح میں سوئچ کیا، میں بیسکلی میرے کزنس کی شاپ ہے فینسی لائٹس کی، کالج روڈ پہ نا، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا اس دن، میں نے بیٹھ کے سوچا کہ یار یہ سارے ایک ہی طرح کی چیز بیچ رہے ہیں، ایک ہی طرح کی لائٹس ہیں، اور سب کے پاس جو ہے وہ لوگ آتے بھی ہیں اور ان کی چیزیں بک بھی رہی ہیں. اگر بک رہی ہیں تو وہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، چیزیں تو سب سیم ہیں. تو مجھے وہاں سے اندازہ ہوا کہ جو رزق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. یہ انسان کے دل میں جو ہے نا شیطان جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. وہ انسان کو کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ رزق آپ کو یہ کمپنی دے رہی ہے، اور جو جاب کر رہا ہوتا ہے نا اس کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ جاب کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کمپنی پیسے دے رہی ہے، مجھے یہ کمپنی جو ہے نا مجھے رزق دے رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے. اور جب آپ، سب سے بڑی چیز یہ کہ جب آپ نیت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود رستے جو ہے نا وہ آسان کرنا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلی چیز نیت ہے، ارادہ ہے. تو اس طرح پھر مجھے جو ہے وہ ایک شوق پیدا ہوا. میں نے کہا یار اپنا بزنس اب کرنا ہی کرنا ہے، رسک جب اللہ نے دینا ہے تو پھر جاب کیوں. ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی لائف میں کہ آپ نے وہ ڈیسیجن کیا اور اس کی ڈیسیجن پہ آپ قائم رہے. بالکل ایسا ہی ہے. رائٹ. اوکے سر، ابھی لائف میں اسٹیج پہ آئی ایم کنونس کہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ سارے کا سارا آپ کا تعین کرتے ہیں کہ آپ لائف میں کہاں پہنچو گے. رائٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی آپ کی سپر پاور ہے، کون سی آپ کی ایسی ہیبٹ ہے جسے آپ اپنی سپر پاور سمجھتے ہیں؟ اچھا، میری سپر پاور جو ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ کہ نماز ہے. اوکے. آپ جتنی مرضی مشکل، میرے پر کافی ٹف ٹائم آیا. ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ میں کہتا تھا کہ سب ختم ہو گیا، بٹ ایک سپر پاور تھی اور وہ نماز نے مجھے اس طرح چیزوں سے نکالا کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. رائٹ. تو آپ کو اپنے کیریئر میں، اپنی لائف میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، محنت بہت ضروری چیز ہے اور محنت کے علاوہ آپ کو کامیابی نہیں ملتی، بٹ آپ کو اپنے ساتھ جو چیزیں لے کے چلنی ہے نا وہ اپنے اللہ کو سب سے ضروری چیز ہے. اپنی اللہ کے اوپر جو ہے 100%، جب آپ کا یقین اللہ پہ 100% آ جاتا ہے نا. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا میں آپ کو. جی جی شو. بیسکلی 3 طرح کی دعائیں ہوتی ہیں جب انسان کرتا ہے. 3 طرح کے 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. جو کہتا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا میری مرضی، میں قبول کروں یا نہ کروں. ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے دعا مانگنے کے بعد کہتا ہے اللہ نے ہماری دعا کہاں قبول کرنی، اللہ کہتا ہے نکل جاؤ، تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا میں. ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد کہتا ہے اللہ میری 110% دعا کو قبول کرے گا. تو اللہ کہتا ہے ایگزیکٹلی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے کہنے سے پہلے تمہاری دعا قبول کر لی. تو یہ بیسکلی آپ کا یقین ہے. جب یقین آپ کا آ جاتا ہے کسی چیز کے اوپر، جب اللہ پہ یقین آ جاتا ہے تو آپ کو خود نہیں پتہ لگتا کہ آپ کے لیے کہاں سے دروازے کھلتے ہیں کامیابی کے. وسیلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دفعہ یقین کے ساتھ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اوکے، ایک اردو کی بہت مشہور کہاوت ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے انسان پہ.
اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کوآپریٹ میں ہوتے ہو تو آپ کا یہ جو اثر ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ارد گرد جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی پہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے, اچھی ڈائریکشن میں بھی بری ڈائریکشن میں بھی. تو آپ نے سسٹمز میں بہت عرصہ کام کیا, آلموسٹ 6 ایئرس. تو کیسے سسٹم لمیٹڈ نے آپ کو کیسے شیپ کیا, آپ کی پرسنالٹی پہ کیا افیکٹ تھے, کون سی ایسی چیز تھی جو وہاں سے آپ نے سیکھی؟ اچھا, سب سے بڑی چیز یہ کہ میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. بیسکلی ہم لوگ اپنے کیریئر میں جو ہے نا میں لوگوں کو اکثر ریکمنڈیشن یہ کرتا ہوں, کوئی بھی بزنس میں آنے سے پہلے جی ہمارے جو فریش بچے ہوتے ہیں نا وہ کرتے کیا ہیں, ان میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا جو چیلنج ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ میں ان کو اکثر جو ہے ان کو یہ گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ فوراً اسٹڈی کے بعد جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ نہ کریں. رائٹ, بالکل. اس سے ہوتا کیا, ہم جو بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے بزنس والی سائڈ پہ آتے ہیں کہ یار ہم نے بزنس ہی کرنا ہے, بزنس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. وہ بزنس ضروری نہیں ہے, وہ ٹیک کا بزنس نہیں ہے صرف, اور بہت سارے بزنسز ہیں. اس کے اندر سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گرومنگ نہیں ہوئی ہوتی, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انڈسٹری میں لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے, کس طرح چیز مارکیٹ میں بک رہی ہے, کس طرح آپ نے ان سے کمیونیکیشن کرنا ہے. آپ کے کمیونیکیشن سکلز وہ نہیں ہوتے, وہ ایک اسٹوڈنٹ والے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ڈریسنگ کس طرح کی کرنی ہے اسٹوڈنٹ کی, اور ایک پروفیشنل پرسن کی ڈریسنگ میں بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ زمین آسمان کا, اس کو دیکھ کے آپ گیس کر لیتے ہیں. تو بیسکلی جب آپ جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو جاب آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. اس میں آپ کو لوگوں کے رویے سکھاتی ہے, آپ کو جو ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سکھاتی ہے, آپ کو ڈیسیژن میکنگ سکھاتی ہے, آپ کو اسٹریس مینجمنٹ سکھاتی ہے. سسٹم خاص طور پہ بہت اچھی سکھاتا ہے اوکے. اور میرے خیال میں جو اسٹریس مینجمنٹ ہے یہ سب سے مزیدار چیز ہے میری نظر میں, ایسینشیل اسکل ہے لائف میں. آپ کو اتنا اسٹرانگ کرتی ہے. انسان وقتی طور پہ کہتا ہے یار یہ میں بہت اسٹریس سے گزر رہا ہوں, جی ایسا ہی ہے. وقتی طور پہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے بعد جو ہے ختم ہو جاؤں گا, یہ میرے ساتھ کیا. اور ہمارے اندر ایک چھوٹا سا ایک اور ایشو ہے, ہم ہے نا کوئی بھی مسئلہ ہونا ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے گلے کرنے لگ پڑتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن سب سے مزیدار چیز یہ ہے لائف میں کہ جب آپ پہ مشکل ٹف ٹائم آئے اس ٹائم بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے, امتحان میں ڈال کے بھی آزماتا ہے اور نکال کے بھی دکھاتا ہے. ہم اس امتحان کو سزا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا اور کس کی سزا ہے یہ, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. تو بیسکلی آپ کو جو میں سسٹمز لمیٹڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ سسٹمز لمیٹڈ نے یہ ساری چیزیں سسٹمز لمیٹڈ میں پائی جاتی ہیں. اچھا. اسٹریس مینجمنٹ, رسک مینجمنٹ. سر آئی ٹی سیکٹر میں ہر جگہ پہ ہی یہ پایا جاتا ہے, بٹ سسٹم میں زیادہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اس کی سب سے بڑی مین ریزن بتاتا ہوں کیا, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مینٹلی اسٹریس دے رہے ہوتے ہیں, بیسکلی آپ کا انوائرمنٹ بہت بڑا ہے. ایسا ہی ہے. جتنا بڑا یس آپ کا انوائرمنٹ بہت بڑا ہے, اور جتنے لوگ آپ کے انڈسٹری میں ہوں گے, دیکھیں ایک گھر میں ماں باپ کے 3 بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان تینوں کی سوچ علیحدہ علیحدہ ہے. ایگزیکٹلی. تو اصل چیز یہ کہ سسٹمز ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ کو ہر طرح کے بندے سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. تو آپ کو سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یار میں نے اسے کس طرح ڈیل کرنا ہے, یا پالیٹکس سے کس طرح نکلنا ہے, یا جو ہے رسک مینجمنٹ. پروجیکٹ آپ کے پاس, کیونکہ پروجیکٹ کا جو اسکیل ہے وہ بہت ہیوی ہے سسٹمز لمیٹڈ کے پاس, تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور یہ آپ وقتی طور پہ انسان کو لگ رہا ہوتا ہے یار میں کس مصیبت میں سوئچ کروں جاب, کچھ اور کروں. میں اکثر اسٹوڈنٹ جو فریش اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا
وہ سسٹم کے انوائرمنٹ سے بہت جلدی جو ہیں وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بٹ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو اسٹریس ہے یا یہ جو چیزیں ہیں آپ کے کیریئر میں, کیونکہ ہم بچوں میں پیشنس نہیں رہ گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز فوراً مل جائے اور ہماری مرضی کے عین مطابق ہو, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. سر آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو فریش گریجویٹس کو جاب اسٹارٹ نہیں کرنی چاہیے فوراً. اوکے, جاب نہیں, بزنس نہیں اسٹارٹ کرنا چاہیے فوراً. اوکے, سو اس بزنس میں کیا ہم صرف بگ اسکیل بزنسز کی بات کر رہے ہیں یا پھر اسمال اسکیل بزنسز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو کہ ایٹ لیسٹ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو, آپ کا ایک سیکیور انکم سورس سائڈ سے آنا شروع ہو؟ اچھا, اس میں پتہ کیا, بالکل کرنا چاہیے, بٹ بزنس کے ساتھ ساتھ بزنس آپ, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بزنس کی نوعیت کیا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. جس طرح میں فور ایگزامپل میں آپ کا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, کیا وہ جو ہے وہ ٹیک سے ریلیٹڈ ہے, کیا وہ کسی اچھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, یا وہ بزنس ہے. ٹھیک ہے, ایک اگر کوئی اپنا چھوٹا سا فوڈ کی شاپ بھی لگا رہا ہے تو وہ بھی ایک بزنس ہے. ٹھیک ہے, ایک جو میں نے آپ کو بتایا کزن لائٹس کا جو ہے وہ سارا سیٹ اپ اپنا دیکھ رہے ہیں, تو اب وہ فینسی لائٹس کا وہ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ, تو اس میں دیکھیں ان کا واسطہ کن لوگوں سے پڑتا ہے. اب جو کزن ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے, فاسٹ سے اس نے اپنی جو ہے اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے, اس نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے, انجینئرنگ کی ہے, بٹ اپنے بزنس میں ہے وہ. بٹ اس کے اندر جو میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بزنس میں اس کی بزنس کی نوعیت اور طرح کی تھی. اس کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن زیادہ جو ڈیلنگ ہے وہ میرے خیال میں ایک لوکل لوگوں کے ساتھ زیادہ ڈیلنگ ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ایک کسی کارپوریٹ کلچر کو جوائن کرتے ہیں تو اس میں آپ ہر طرح کے لوگ سے, پڑھے لکھے لوگوں سے آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, آپ کی اسپیسیفک ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. رائٹ, آپ کی لرننگ سے ریلیٹڈ جو ہے ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بزنس بالکل سٹارٹ کرنا چاہیے, بٹ اس میں میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصہ جاب کر کے کسی اچھے انوائرمنٹ کو اپنے اندر, وہ ساری جو چینجنگ میں نے پیچھے بتائی ہیں وہ ساری چینجنگ اپنے اندر لے کے آئیں. ان کو خود نظر آئے گا, ان کو ایک میجر امپیکٹ نظر آئے گا ان کی لائف میں. صحیح, بالکل صحیح کہا سر. اور دیکھیں بزنس آپ جب جاب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا, اگر آپ ڈائریکٹلی فرسٹ اسٹیپ سے آخری اسٹیپ پہ جانا چاہیں گے تو نہیں جا سکتے. تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنا قدم اٹھانا ہے. تو وہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ہر اسٹیپ آپ کو کیریئر میں کوئی نہ کوئی سبق اور کچھ نہ کچھ سکھا کے ضرور جاتا ہے. رائٹ. اوکے سر, ایک چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لائف میں یوزلی جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو, اپنا بزنس رن کر رہے ہو یا پھر آپ ایک جاب میں ہو, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ سسٹمس میں بھی بہت اسٹریس ہے, اسی طرح سے پوری IT انڈسٹری کا یہی حال ہے. اب ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو ہماری جیسے ڈیڈ لائنس وغیرہ ہوتی ہیں, اس میں برن آؤٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایز اے لائک بزنس اونر, اور آپ نے جاب بھی کی IT میں, تو آپ کو کیسے وہ ٹپس وغیرہ کچھ ہمیں دیں کہ برن آؤٹ کو کیسے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کیسے برن آؤٹ کو ہینڈل کرتے ہیں؟ اور ڈو یو تھنک کہ برن آؤٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں ریزن پتہ کیا ہے, برن آؤٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. اوکے, یہ صرف انسان کی سوچ ہے. اچھا, یہ انسان سوچتا ہے. انسان اپنے کیریئر میں بہت سی جگہوں پہ ضروری نہیں ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے کیریئر میں کامیابی پہلا اسٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں مشکلات سے نہیں گزرنا پڑتا, لیکن ان کو جلدی کامیابی مل جاتی ہے. وہ گاڈ گفٹیڈ چیزیں کچھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ اسٹرگل کرے. وہ اسٹرگل اس لیے نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کو سکھانا چاہتا ہے. جس کے اوپر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں برن آؤٹ ہو رہا ہوں, یا یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. سو آپ کو لگتا ہے کہ برن آؤٹ بھی آپ کو شیپ کرنے کے لیے ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی شیپنگ کے لیے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کرتے کیا ہیں کہ اپنے آپ کو شیپ ملتی کس صورت میں ہے؟ وہ ملتی ہی آپ کو اس صورت میں ہے کہ جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں سے گزر رہے ہیں, اور جب وہ گزر کے ایکسپیرینس لے رہے ہیں, اس کے اندر مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی چیز ہے
میری نظر میں وہ کوئی ایسا علم نہیں ہے, کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان محنت کے بغیر اور مشکل کے بغیر پا لے. جو مشکل کے بغیر پا لیتا ہے نا, وہ اس کو زیادہ دیر تک چلا نہیں سکتا. چلا وہی سکتا ہے, کھیلتا وہی ہے میدان میں جس نے لائف میں مار کھا کے آیا ہوا ہے, جو اپنے آپ کو جلا کے آیا ہوا ہے, جو کہ ان ساری چیزوں سے گزر کے ہے, وہ اپنی لائف کیریئر میں جو ہے وہ بہت آگے جاتا ہے. کیوں؟ اسے ہر سٹیپ کا پتہ ہے. اسے یہ پتا ہے کہ اس سٹیپ کے اوپر کیا ہوگا, اس سٹیپ کے اوپر کیا ہوگا. اگر میں اس مشکل میں آیا ہوں تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے میں نے پچھلے میری لائف میں ایک دفعہ یہ بھی ایشو آیا تھا, تو میں اس سے کس طرح نکلا تھا, یا میں نے کیا فیس کیا تھا. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. مطلب کہ کوالٹیز جو انسان کی ہوتی ہیں وہ ایک تو حالات کی وجہ سے اس کے اندر کوالٹیز آتی ہیں, اور وہ کوالٹیز کی بیس پہ آپ کا وہ لائف کی ڈائریکشن جو ان سی ہے وہ کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ وہ حالات سے بھی نہیں سیکھتے. اچھا. اور اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو میری نظر میں ہے, ہم لوگوں میں ایک شروع سے جو ہے نا یہ چیز ڈال دی گئی ہے, یا ہم شاید یہ سوچنے لگ پڑے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں کہاں کامیابی, ہم آپ کو اتنا لمیٹڈ کر لیتے ہیں, کہاں کامیابی ملے گی یار. بس کام سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج پتہ کہاں آتا ہے؟ انڈسٹری میں سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے, ہم محنت شروع کرتے ہیں, تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ نہیں ہونا. اور ہوتا ہے ایک ٹائم ڈیوریشن آتا ہے بزنس میں, ایک ڈیوریشن آتا ہے بزنس میں جس وقت آپ یہ کہتے ہو کہ یار چھوڑو یار, گولی مارو, یہ نہیں کام ہونا ہم سے, ہم کچھ اور دیکھتے ہیں. جو اس ٹائم کو رک جاتا ہے یا اس ٹائم کو برداشت کر جاتا ہے نا, وہ ٹائم کو جو برداشت کرتا ہے اس کو پھر جمپ ملتا ہے. جو وہ ٹائم کو برداشت نہیں کر پاتا نا, وہ پھر کیا کرتا ہے, ایک چھوڑ کے دوسری چیز سٹارٹ کرتا ہے, دوسری سے تیسری, تیسری سے کہتا ہے جی پھر کبھی وہ سوچتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں, کبھی وہ سوچتا ہے کہ میں ادھر یہ بزنس کر لوں. پھر جس نے جو مشورہ دیا. اچھا, ہمارے انفارچونیٹلی ایک ایشو چیلنج یہ بھی ہے کہ آپ کو مشورہ پاکستان میں کوئی غلط نہیں دیتا. ادھر آپ کو ہر بندہ آپ کو مشورہ ضرور دے گا, اور وہ اچھا مشورہ دے گا, اور ہم خود نہیں سوچیں گے, ہم اس کے مشورے پہ, جو مشورہ دے گا اس کے پیچھے اس مشورے پہ چل پڑیں گے. لیکن وہ مشورہ اپنے حالات, اپنی چیزوں کے اکارڈنگلی دیتا ہے جس سے وہ گزر چکا ہے, آپ کی سچویشن کے اکارڈنگلی نہیں. وہ اس کے لیے, یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے. تو یہ اوور آل ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کس طرح ان چیزوں سے گزرنا, اور یہ آپ کو جب تک تکلیف سے نہیں گزریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ میری انڈرسٹینڈنگ. بالکل صحیح. اچھا سر, ایک چیز آپ نے ذکر کیا کہ ہم لائف میں بہت سے ایسے پوائنٹس پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم گیو اپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اس چیز پہ قائم رہتے ہیں, تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں, اس کی کیا کوالٹی ہوتی ہے جو وہاں پہ قائم رہتے ہیں, جہاں پہ اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ نہیں مجھے آگے جانا ہی جانا ہے؟ ول پاور. اصل چیز یہ کہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان جب یہ سوچ لیتا ہے نا کہ پھر وہی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ بڑے اکثر لفظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو اور محنت کو جو ہے نا کامیابی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی مین ریزن یہ ہے, اللہ تعالیٰ کیوں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا, مجھے یہ بتائیں دین میں کیا ہے. آپ جب ایک کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان ہے, آپ اس پہ قائم ہو گئے ہیں کہ میرا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میرا ایک ہی اللہ ہے. ٹھیک ہے, ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اسی طرح آپ کو کیریئر میں ہر چیز میں, جب آپ ہر چیز کے اوپر اپنے آپ کو روک لیں گے, اور جب آپ اسے کہیں گے کہ یہ میں نے کرنا ہے, میں نے اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے, جب وہ کامیابی سمجھ کے آپ کریں گے نا تو آپ کامیاب ہوں گے. جب اس کو آپ ایک بوجھ سمجھ کے کریں گے, ایک اپنے سر پہ جو ہے وہ ایک ڈیوٹی سمجھ کے کریں گے, تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. صحیح.
ایسا ہی ہے. سو سر میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ کو اپنی اسٹارٹ اپ یا پھر پروڈکٹ لازمی بنانی چاہیے. بیسٹ کیس سینیریو کہ وہ پروڈکٹ چل جائے گی, آپ کا ایک اسٹارٹ اپ سکسیزفل ہو جائے گا, اور ورسٹ کیس سینیریو کہ آپ جاب کی طرف چلے جاؤ گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کو بزنس کرنا چاہیے آئی ٹی میں, یا پھر اٹس بیٹر کہ آپ جاب کرتے رہو؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو بزنس کرنا چاہیے, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو صرف جاب ہی کرتے رہنا چاہیے؟ اچھا, اس میں دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ انسان خود کیا سوچتا ہے. صحیح. جو سوچتا ہے وہ کر جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو انسان سوچے وہ کر نہیں سکتا. انسان جب کچھ سوچتا ہے تو وہ اس کے اندر اسے گرنا بھی پڑتا ہے, اٹھنا بھی پڑتا ہے, گرنا بھی پڑتا ہے, اٹھنا بھی پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بیسکلی اس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑی چیز سے فائٹ کرنے کے لیے. اگر وہ, اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں اور دوں گا. جی. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ فرسٹ پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں شروع سے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ کیریئر میں اپنی پریکٹیکلی لائف میں آتے ہیں نا, تو جس طرح وہ جس سپیڈ پہ اچھے نمبر لے کے اپنے کیریئر میں جمپ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جب وہ پریکٹیکلی لائف میں آتے ہیں ان کو وہ جمپ نہیں ملتا, پھر وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. میرے ساتھ اسٹڈی کے جنہیں فیلئر کی عادت پڑی ہوتی ہے ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں سکسیسفل. یہ میرا آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لائف میں ضروری نہیں ہے اسٹڈی میں کسی جگہ پہ آپ, ہم لوگ جو ہے نا, ہم اکثر دفعہ میں بھی اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یار تم نے اچھے نمبر نہیں لیے, تم نے پڑھا نہیں, تم نے صحیح محنت نہیں کی. تو جب کہ دیکھیں, پھر میں ایک طرف سے یہ کہتا ضرور ہوں, وہ کہنے کی ریزن یہ ہے کہ تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. بٹ میں اندر سے اس چیز پہ ہیپی ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار, اسے پتہ لگے کہ یار میں نے اگر نہیں کامیاب ہوا تو میں نے اگلی دفعہ محنت کرنی ہے اس پہ. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہول لائف میں آپ جو ہے وہ گرتے ہیں, سنبھلتے ہیں, اور جس کی وجہ سے میں یہی بتا رہا تھا کہ جو سسٹمز کے بارے میں نے بتایا کہ اس میں رسک مینجمنٹ, آپ کی یہ ساری چیزیں جتنی بھی, آپ جو اسٹریس مینجمنٹ, یہ ساری چیزوں سے کیوں گزرتے ہیں آپ, اسی وجہ سے کہ کامیابی آپ کو پھر ملتی ہے. چلیں سر, ہم نے بات کر لی بزنس کی کہ نہیں بزنس کرنی چاہیے, جاب کرنی چاہیے. نو لیٹس ازیوم اے سینیریو کہ 2 ڈیولپرز ہیں, ٹھیک ہے, دے ہیو بین ورکنگ ان انڈسٹری 5-6 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے انہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا سیٹ اپ بنائیں, اپنی ایجنسی بنائیں. اب سینیریو ازیوم کرتے ہیں لیٹس سے کہ ایک ڈیولپر نیمڈ علی, اس کے پاس لائک 1-2 کلائنٹ ہیں, اپ ورک پروفائل ہے تھوڑی سی بلڈ ہوئی, تو اب اس نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, اس کا کیا سینیریو ہوگا. اور دوسرا ڈیولپر جو کہ جس کی اپ ورک پروفائل بالکل مینٹین نہیں ہے لیکن وہ انڈسٹری میں 5-6 سال سے کام کر رہا ہے, ان دونوں سینیریوز میں یہ دونوں لوگ کیسے کام اسٹارٹ کریں گے؟ اچھا, سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ڈیولپر ہے یہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ بیسکلی وہ, اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ کہ کچھ لوگوں میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہم آگے بڑھیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آئی گیس خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں, خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ ایک لمیٹڈ سی ہوتی ہے. جس طرح فور ایگزامپل, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں لائف میں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جاب کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میرا خرچہ چل رہا ہے, اچھا, تو بس جاب چل رہی ہے, اس میں وہ ہمت نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ صبح وہ اسی جاب پہ جاتا ہے, وہی اپنی نوکری کر کے وہی سیلری, اور وہ جتنا اسے جمپ مل جائے. آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, کوئی بھی کسی MCB بینک کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو وہی اس کی ٹیبل ہے, وہی اس کا چائے کا کپ ہے, وہی اس نے اپنے آپ کو گرو ہی نہیں کیا. اوکے, ٹھیک ہے. اب خواہش تو ہر بندے کے اندر ہے نا کہ یار میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہو, لیکن ان میں ہمت پیدا نہیں ہوتی. اوکے, ول پاور نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیولپر جو ہے وہ اپنے آپ دیکھیں,
ٹیک انڈسٹری میں آپ کو یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ٹیک انڈسٹری میں جو انسان اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھے گا وہ آگے نہیں چل سکتا. ایگزیکٹلی، روز ٹیکنالوجی بدل رہی ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو اپنے کمیونیکیشن سکلز بھی اچھے کرنے ہیں. آپ کو کمیونیکیشن کے علاوہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے, میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں, جو ہمارا سب سے بڑا ایک ایشو چل رہا ہے نا, وہ ایشو سب سے بڑا یہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ریلیشن کے اوپر نہیں جاتے, کنیکشنز کے اوپر نہیں جاتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے کما لیں, آج ہم 1 لاکھ لے رہے ہیں, کل 2 لاکھ لے لیں, پرسوں 3 لاکھ لے لیں, پیسے کما لیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ پیسے تو ضرور کما لو گے, بٹ نیٹ ورکنگ بھی ضروری ہے. نیٹ ورک, آپ کا کمیونٹی بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کو ریلیشن, ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنا کے چلنا نہیں آتا ہم لوگوں کو. سر انجینئرس کے بارے میں یہ بھی تو فیمس ہے نا کہ وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں, تو انٹروورٹ کمیونٹی ہے ہماری. پھر یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, بٹ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ کس طرح ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے بڑا جمپ ملے گا. ایگزیکٹلی, پھر جمپ کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑے گا. اور اس میں جس کا آپ نے مجھے دوسرا بتایا کہ جس کا اپ ورک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, کلائنٹ بھی ہیں, اصل چیز یہ کہ وہ محنت کر رہا ہے آلریڈی, ٹھیک ہے, اس کے پاس 1-2 کلائنٹ بھی ہیں, 4-5 لوگوں کی ٹیم بھی ہے, اور وہ اصل چیز یہ کہ چیزوں کو اس کو اسمارٹ طریقے سے وہ پرفارم اور اچھے طریقے سے اگر کرے گا, اس میں وہ سب سے پہلا کام یہ کرے جو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملنا شروع کرے, نیٹ ورکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو فوراً جو ہے وہ بزنس ملنے لگ پڑتا ہے. میں یہ کہتا ہوں, شاید میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آج میری آپ سے ملاقات ہوئی کسی بزنس پوائنٹ آف ویو سے, شاید 10 سال بعد آپ مجھے بزنس دے رہی ہوں. رائٹ. اور میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے کیریئر میں جو آپ کا نیٹ ورک ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے پنگ کرتے رہا کرے. اوکے, نیٹ ورک گرو کرنا بہت ضروری ہے کیریئر. آپ کے کیریئر میں سب سے بڑی چیز ہی آپ کا نیٹ ورک ہے. اور سب سے بڑی ایک چیز اور کہوں گا, اس میں بیسکلی بک ریڈنگ بہت ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کس طرح رکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹیک میں ہیں تو آپ نے ٹیک کی چیزیں بالکل اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, بٹ آپ نے بیٹھ کے بک ریڈنگ جو ہے 10 منٹ, صرف 10 منٹ اپنے کیریئر کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بھی دینے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے, فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی بھی چھوٹا بزنس مین ہے, اسے اگر جمپ لینا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ خود میں بھی, میرے لیے بھی ہے, میں بھی اس کے اوپر جو ہے نا فالو کرنے کی میں اس کو کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ اپنا پلان بنائیں 10 سال کا, ٹھیک ہے. جب آپ رات میں بیٹھ کے لکھنا شروع کرتے ہیں نا, ایک دماغ میں سوچنے کی ایک علیحدہ کیپیسٹی ہے, لیکن جو لکھ لیتے ہیں نا اس کا ایک آپ کو لائف میں امپیکٹ نظر آتا ہے. لکھنا بہت ضروری ہے لائف میں. آپ کو اپنے تھاٹس کو ایک سیکوینس میں کرنا آ جاتا ہے. آپ اپنے پلان, جو چھوٹے بزنس مین بھی ہیں وہ اپنا پلان کریں 10 سال کا بزنس کا, 10 سال کا پلان بنا کے کہ میں 10 سال میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں گا, پھر اس 10 سال کو 1 سال میں کرنے کی کوشش کریں. 10 سال کو 1 سال میں کرنے کی کوشش کریں. اوکے, کیا ہوگا, نہیں ہوگا, لیکن کافی حد تک ہوگا. اوکے, جب آپ 10 سال کے پلان کو 1 سال کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے لیے اپنی فل ایفرٹ لگائیں گے. پلان 10 سال کا بنائیں, اس کو کرنے کے لیے 1 سال کا جو ہے ٹارگٹ کریں, تو آپ جو ہے اس کے مطابق پھر محنت کریں گے. آپ اس کے مطابق چیزوں کو تلاش کریں گے کہ یار میں اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا کروں. رائٹ. تو اس سے آپ کو ایک بہت, میں کہتا ہوں کہ آپ کا اگر 15% بھی اس میں سے اچیو ہو جاتا تو یہ آپ یہ دیکھیں, ایک وہ بندہ جس نے پلان ہی نہیں 10 سال کا کیا, وہ بس 1 سال کی پلاننگ میں چل رہا ہے. تو جو 1 سال کا سوچ کے چل رہا ہے, جس نے, میں کہتا ہوں میں نے اپنا ٹارگٹ 1 سال کا سوچا, تو میں کہتا ہوں 1 مہینے کا تو ٹارگٹ شاید میں پورا کر ہی لوں سال میں. سوچ بڑی رکھیں. صحیح.
جتنا بڑا سوچیں گے اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف آپ جانا شروع کریں گے. اوکے سر، اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی ٹیک اور نان ٹیک بزنسز کے. بزنس کی تو ہم بات کر رہے ہیں، زیادہ تر ہم ٹیک کے وہی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم دونوں سائڈس کے بزنسز کو دیکھتے ہیں، دونوں ڈومینس کے بزنسز کو دیکھتے ہیں کہ آپ زیرو سے کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہو. ابھی ہم نے جیسے اس ڈیولپر کی بات کی جس کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں ہے، ایک تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس نے کام اسٹارٹ کرنا ہے، تو وہ میرے خیال سے آپ نے کور کر دیا کہ نیٹ ورکنگ زیادہ سے زیادہ کرے. تو نان ٹیک میں اگر آپ نے بزنس کو اسٹارٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے ہم زیرو سے بالکل اسٹارٹ؟ اور آپ کے لیے زیرو کیا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ زیرو بیسکلی کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب کیریئر اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں نا جی، تو وہ زیرو نہیں ہوتا. آپ نے اپنی جب سے ہوش سنبھالی ہوتی ہے نا تو آپ اپنی لائف سے کچھ نہ کچھ سیکھتے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہی بات ہے کہ کچھ اس چیزوں کو جلدی سیکھ لیتے ہیں، کچھ لیٹ سیکھتے ہیں، کچھ بہت لیٹ سیکھتے ہیں، پر سیکھ لیتے ہیں. زیرو سے اگر اپنے آپ کو اٹھانا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ جس ٹیکنالوجی میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ ٹیک میں ہیں، آپ کسی بھی بزنس میں ہیں، اس میں اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ آپ ڈائریکٹلی اس بزنس کی ٹاپ سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ بالکل ختم کر دیں گے اس بزنس کو. تو آپ اپنے بزنس کو زیرو سے لے کے چلیں گے. تو لے کے زیرو سے ہی چلتے ہیں سب، اپنے بزنس کو زیرو سے ہی لے کے چلا جاتا ہے. بٹ اس میں اس کو گرو کس طرح کرنا ہے، اس کو ہم نے کس طرح ایک اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ جو ہے ہم ایک کامیاب پرسن بن سکیں. تو اس کو لانے کے لیے آپ کو سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے آپ کا ارادہ وہ پختہ کرنا ضروری ہے. کہ آپ اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے، بیچ میں نہیں چھوڑنا اس کو. ٹھیک ہے، اور آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، آپ کو ہر طرح کی چیزیں فیس بھی کرنی پڑیں گی. بٹ یہ ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا، کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے، میری نظر میں کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے جو پیسے کے بغیر سٹارٹ ہو سکے. انویسٹمنٹ آپ کو فرسٹ انیشل ضروری ہے. ہر بندے کی نا، ہر بندے کا ایک اپنا لیول ہے. جی، ٹھیک ہے. جس طرح میں آپ کو سم ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بڑی پرسنالٹی کا نام لے لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی ملک ریاض ہے فور ایگزامپل. آپ نے کہا نا کہ ٹیک سے علیحدہ بزنس. آئی واز ویٹنگ کہ آپ یہ ایگزامپل کب دیں گے ملک ریاض والی. اوکے، بیسکلی ملک ریاض کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تو بیسکلی اکثر لوگ یہ اپنی سٹوری سناتے ہیں جی ہم زیرو سے ہم نے اپنے آپ کو سٹارٹ کیا. جی، میرا ماننا یہ ہے کہ زیرو سے آپ اپنے آپ کو سٹارٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے جو ہے وہ ایسے اپنے آپ کو گرو کیا. میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس میں، بٹ ہر بندے کا ایک سرٹن لیول ہے. ٹھیک ہے، اس کے ریلیشنز ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس طرح اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے اور کون سا بندہ اس کو لفٹ کروائے گا. ایسا ہی ہے. صحیح. آپ کے ریلیشن دیکھیں، آپ وہ کس کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیسک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم زیرو لیول، وہ سبجیکٹیو ہے، زیرو سب کا. یس، وہ بیسکلی ہم جس لیول پہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اس ٹائم 5 لاکھ روپیہ کما رہا تھا، میں یہ زیرو سے تھا. جی، ٹھیک ہے، لیکن وہ زیرو سے میں نے اپنے آپ کو 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ تک یا خرب تک لے کے گیا ہوں. تو وہ اسی طرح لے کے جاتا ہے کہ وہ زیرو نہیں ہے. آپ کو ہر بزنس میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو ایک بڑی چیز بتاؤں گا. جی، جتنا بڑا رسک لیں گے نا آپ لائف میں اتنا بڑا آپ کو پے بیک ملے گا. یہ آزما کے دیکھیں. اوکے. جتنا بڑا رسک لیں گے نا اتنا بڑا پے بیک آپ کو ملے گا. اور میرے خیال میں جو ایک بزنس ہے نا
کیلکولیٹڈ رسک کے آپ حق. یہ سارا ہے ہی رسک, بزنس سارا ہے ہی رسک. اوکے. جس بندے میں کیپیسٹی ہوتی ہے نا رسک لینے کی, آپ یہ دیکھ لیں جو رسک لینے کی ہمت کر سکتا ہے نا, اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ مجھے جھٹکا لگے گا تو میں برداشت بھی کروں گا, وہ برداشت کرتا بھی ہے, اور اس کو ایک لیول پہ آ کے بہت بڑا جمپ ملتا ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. بٹ اس ساری چیزوں میں اس کی نیت صاف ہونی چاہیے, اپنے اللہ کو ساتھ ضرور رکھے, پھر کامیابی اس کو 110% ملے گی. صحیح کہا آپ نے. اچھا, آپ سافٹ ویئر انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, 18 سے 20 سال ہو چکے ہیں آپ کو آئی ٹی میں. تو سر ہم بات کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر ہاؤسز آپریٹ کیسے کرتے ہیں پاکستان میں, سافٹ ویئر ہاؤسز کام کیسے کر رہے ہیں, اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے اسے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جو سی بگ ٹیک ہے, جیسے سسٹمس لمیٹیڈ ہو گیا, اس کے علاوہ آر بی سافٹ وغیرہ, ان کے پاس تو پہلے سے کلائنٹس موجود تھے نا, ان کی پروڈکٹس بھی ہیں آئی گیس کچھ اپنی, ان کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو باقی جو سے ہم میڈیم ٹو اسمال لیول سافٹ ویئر ہاؤسز کی بات کرتے ہیں, ان کا بزنس ماڈل اس وقت کون سا زیادہ چل رہا ہے, کس چیز پہ وہ زیادہ کام کر رہے ہیں؟ اور اے آئی کے بعد جو پہلے تھا کہ ہمارے یہاں پہ سروس بیسڈ بزنسز بہت زیادہ تھے, اے آئی سے پہلے دور کی میں بات کر رہی ہوں, اب یہ ہے کہ اے آئی کے ساتھ بہت سی چیزیں جو سی وہ چینج ہوئی ہیں. اچھا, اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی جو سروسز کا بزنس ہے ٹیک انڈسٹری میں وہ آج بھی چل رہا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, وہ آج بھی چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بزنس نہیں چل رہا, بزنس چل بھی رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ کم ضرور ہوا ہے. وہ کم ہونے کی ریزن یہ ہے کہ ملک کے حالات اور یہ مسئلے مسائل, اور جس وجہ سے جو ہے ایک ہمارے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ انٹرنیٹ کا چیلنج ہے. جی, انٹرنیٹ کا چیلنج سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ آپ کو کمیونیکیشن نہیں صحیح کر پا رہے آپ. اور سروسز میں انڈسٹری کے پاس بھی دیکھیں, آپ کو کمپنی بزنس کب دیتی ہے, میرا آپ سے کویسچن ہے, کمپنی آپ کو بزنس کب دیتی ہے؟ جب آپ ایک جب وہ خود کما رہے ہوں. جی, جب وہ خود کمپنی کمائے گی تو وہ آگے انویسٹ کرے گی نا, وہ آگے پھر اپنی سروسز لے گی نا. اب جب اس کو ہی بزنس نہیں اس طرح آ رہا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم جس طرح جو سافٹ ویئر چلا رہے ہیں یہ اسی طرح وہ چیز ابھی چلنے دو. اور سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ اے آئی کا ہوا ہے. جی, اے آئی کے آنے سے ہوا ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پورے دنیا میں لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹیکنالوجی کس سائڈ پہ, کمپنیز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, انٹرپرائز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے, اس میں کون سی چیزوں کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے, کون سی چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کروانا. فار ایگزامپل, جس طرح انڈسٹری کو یہ نہیں پتا, اے آئی کا نام ضرور سن لیا جی, کمپنیز کے آنرز نے, انہوں نے پتا ہے اے آئی جو ہے وہ یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے, لیکن وہ انڈسٹری میں یہ جاننا چاہتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار اے آئی میں بتاؤ میری فیلڈ میں کدھر لگے گی اے آئی. ایگزیکٹلی. تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کس کس پورشن میں آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہو اے آئی میں. مین کہ ابھی کچھ بز ورڈ ہی ہے اے آئی بزنس کے لیے. لیکن یہاں میں وہی بتاتا ہوں اس کے بعد کہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ جو لوگ ہیں, لوگ جو ہے ادھر ہماری خاص طور پہ سوری ٹو سے پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہم اپنے آپ کو بہت لیٹ اپ گریڈ کرتے ہیں. رائٹ. ہم اسٹوڈنٹ, ایز اے اسٹوڈنٹ بھی, ایز اے جو ہے وہ کمپلیٹ نیشن بھی ہم اپنے آپ کو بہت لیٹ اپ گریڈ کرتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا سب سے پہلے غلط استعمال شروع کرتے ہیں. رائٹ. جس طرح فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے, ایک پرسن جب کوئی ایک اے آئی کا ٹول آیا, اس میں وہ سب سے پہلے یہ نہیں اس کو دیکھے گا کہ میں اس سے پازیٹیو کیا کام لے سکتا ہوں. صحیح. وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ یار میں اپنی امیج بنا لوں, میں اپنا ٹک ٹاک بنا لوں, میں اپنی جو ہے وہ, ہم غلط چیزوں پہ چیزوں کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کبھی اس طرح اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر پاتے. اور جو سب سے بڑی چیز یہ کہ اسٹوڈنٹس جو ٹیچرز ہیں, یونیورسٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں تو جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی
اپگریڈ نہیں کر رہے اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہیں یہ اوور آل پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈسٹری میں چل کیا رہا ہے. انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے. وہی ایک کتابیں جو ہیں وہی پڑھاتے آ رہے ہیں. بیسکلی میرا اسٹوڈنٹس ایک اچھے اسٹوڈنٹس بنانے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل جو انڈسٹری میں لوگ ہیں ان کو قائل کریں, ان کو اسٹڈی کے لیے جو ہے اسٹوڈنٹ کو جو ہے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ ایک کریکولم ڈیزائن کریں. اچھا سر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے, تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں نا کچھ پچھلے 2-3 سالوں سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بہت سی کمپنیز ایگزٹ کر رہی ہیں پاکستان کو, یا پھر اپنے آپریشنس کہیں اور مینیج کر رہے ہیں. اس میں اگر ہم بڑے نام دیکھیں تو اوبر, کریم آ جاتا ہے, اس کے علاوہ فارماسوٹیکل میں بھی کافی چیزیں ہیں. تو یہ کیا ریزن ہے, کمپنیز کیوں پاکستان سے جا رہی ہیں, ایسا کیا ہو رہا ہے؟ بزنس کر لیا انہوں نے یہاں سے جتنا, اچھا پیسے کما لیے جتنے کمانے تھے, لیکن ان کمپنیز کا آنا جانا لگا رہتا ہے. دیکھیں ہر کمپنی, کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا جی, تو بیسکلی انہیں جہاں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ کرتے ہیں, کماتے ہیں. جب کما لیتے ہیں تو جب انہیں فائدہ نہیں نظر آتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو انہیں ہماری مارکیٹ اب پروفیٹیبل نہیں لگ رہی. اوکے, اور اس جس طرح فور ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں, جس طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ لائف میں اکثر آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ انڈسٹری میں جو لوگ نئے آ رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ چیزیں ہم کر ضرور لیتے ہیں, اپنی کنٹری میں لے ضرور آتے ہیں, اس کو ریٹین نہیں کر پاتے. اوکے, ریٹینشن نہیں ہے ہمارے پاس. یس, ہمارے پاس ان کو وہ پالیسیز نہیں دی جاتی, ان کو وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں دی جاتی, ان کو جو ہے وہ پراپر جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی. یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. جس طرح آپ دیکھیں اس ٹائم آج کل آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ایس یو ویز اور گاڑیوں کا بہت جو ہے وہ انڈسٹری بہت ان ہو رہی ہے پاکستان میں. رائٹ, اب انہیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ ان ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کبھی کوئی برانڈ آ رہا ہے, کبھی کوئی برانڈ آ رہا ہے, کبھی کوئی کمپنی برانڈ آ رہا ہے. تو پہلے کون تھے؟ 2 برانڈ تھے, 3 برانڈ تھے, سوزوکی, ہونڈا اور ٹوئٹا. اب دیکھیں آپ کو آپشنز ہی آپ کے پاس بہت ہے. بٹ یہ ہوگا کہ ایک ٹائم کے بعد جب ان کو بھی یہاں سے پروفٹ ملنا ختم ہو جائے گا تو یہ بھی نکل جائیں گے. انڈسٹری یہ دیکھتی ہے مجھے فائدہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے, کچھ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں بھی اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے کہ جو کمپنیز ہمارے پاس آ رہی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے. سر اب لاسٹ پہ میں آپ سے کچھ کویشچنس پوچھوں گی جس کا آپ نے تقریباً 1-liner آنسر ہی دینا ہے. بیسٹ ایڈوائس جو آپ کو ابھی تک اپنی لائف میں ملی ہے وہ بتائیں, وہ کون سی ایڈوائس ہے؟ جو بیسٹ ایڈوائس ملی ہے, سب سے بیسٹ ایڈوائس یہ ملی کہ لائف میں تعلق ریلیشن بنانا, پیسہ نہ بنانا. اوکے, تعلق ریلیشن مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. رائٹ. اور سب سے بیسٹ ایڈوائس آپ کو کیا ملی؟ جب آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس دوران جو آپ کو مشورے دیتے ہیں اور آپ ان پہ عمل بھی کر لیتے ہیں, اوکے, اور آپ غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں, اچھا, تو وہ ایک سب سے بیسٹ ایڈوائس ہوگی. اوکے, اور یعنی بک جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں کہ اس کو پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے یا پھر آپ کو فائدہ ہوا؟ بک کا نیم ہے, ایک تو بک ہے پور ڈیڈ ریچ ڈیڈ, یا ویری فیمس بک, بہت اچھی بک ہے. اور ایک بک ہے جو ریسنٹلی میں نے ابھی جو ہے وہ پڑھی ہے, اس کا نام ہے الکیمی, دا بک آف الکیمی. اوکے, اس کے اندر یہ ضرور پڑھیں آپ. اصل چیز یہ کہ اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ یہ رائٹر جو ہے وہ امریکن رائٹر ہے, اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ آپ مشکل ٹائم سے اپنے آپ کو کس طرح نکالتے ہو. اوکے, کسی ٹف سچویشن میں, یا آپ ایک دفعہ لائف میں جو گر جاتے ہیں, لوگ اپنی لائف میں گر جاتے ہیں, وہ اپنے کیریئر کو دوبارہ کس طرح یا اپنے آپ کو کس طرح اٹھاتے ہیں. اور ایک لاسٹ میں بات یہ کروں گا کہ اپنی لائف میں نا 10 منٹ رات کو جرنل ضرور لکھیں. جرنلنگ بہت ضروری ہے, رائٹ, ریفلیکشن. لائف میں 10 منٹ, صرف 10 منٹ. اور دوسری سب سے بڑی چیز, ایک بک یہ ہے, اور ایک بک میں ہر بندے کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ بک انسان کی اپنے آپ کی بک ہے.
اوکے. اپنے آپ کو 10 منٹ رات کو ضرور پڑھے, اپنی آپ کی کتاب کو ضرور پڑھے. جی, وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں, کدی اپنے آپ نو پڑھی آئی نہیں. بالکل. تو اپنے آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے, اور جو پڑھیں اس کے اوپر عمل بھی. جب آپ اپنے آپ کو پڑھیں گے نا تو آپ کو خود یہ پتہ لگے گا کہ میں نے باقی کتابوں کو پڑھ کے اس کو کس طرح اپنی لائف میں یوٹیلائز کرنا ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. تھینک یو سو مچ سر, بہت کچھ سیکھا ہم نے آپ سے بات چیت کر کے, اور آپ نے بہت اچھی ہمیں بکس ریکمنڈیشن دی. تھینک یو سر.